بی بی سکینہ کی شہادت ایک شہادت عظمیٰ ہے، کوئی معمولی شہادت نہیں۔ بی بی کا کنٹریبیوشن، ہم صرف مصائب سنتے کہ 4 سال کی بچی پر یہ ظلم ہوا، ظلم نہیں، ظلم عظیم ہوا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جو بی بی پہ ہو گیا۔ لیکن بی بی نے آخری لمحے تک بابا کے پیغام کو پہنچایا۔ حسین نے کہا تھا کہ بیٹا نانا کے دین کے لیے تم کو یہ مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، اور بی بی نے برداشت کیا۔ مولا حسین نے شب نماز میں دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر، جبکہ بیٹیاں ہیں، مجھے ایک بیٹی عطا کر جس سے میں محبت کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، اور میں تیری راہ میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ شب نماز سے اولاد بھی پیدا ہوتی، نماز شب پڑھنے سے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو اور دعا مانگو، بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر، اب نیت کرو کہ اللہ تو بیٹی دے گا تو میں سکینہ نام رکھوں گا، تو اللہ جو ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اور بیٹے کے لیے بھی نماز شب کہا گیا، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، تو بیٹا بھی چاہتے ہو تو شب نماز پڑھنا۔ کئی فضیلتیں ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اولاد کے لیے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ شب نماز پڑھ کے 40 دن کا یہ عمل کرو، تم کنسیو کر لو گے۔ عجیب معجزہ ہے۔ بہرحال میں نے مجلس کا آغاز بی بی سکینہ کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے مولا عباس کی زیارت کے کلمات پڑھے کہ یہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ، مولا عباس کیسے محبت کرتے تھے۔ جناب عباس کی یہ مشہور زیارت ہے، کئی زیارات ہیں، اس میں یہ ایک زیارت ہے کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ یہ کون کہہ رہا؟ کسی مولوی یا مجتہد کے جملے نہیں، یہ امام کے دہن مبارک کے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ امام اگر کسی کو کہے کہ عبد الصالح تو بس اس سے بڑا عبد کوئی نہیں ہو سکتا، صالح بندہ۔ مولا عباس کے لیے کہا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیں، ان کی زیارت کے جملے بھی بالکل یہی ہیں، ان کی زیارت کے کلمات بھی بالکل یہی ہیں۔ اللہ ہم کو کوفے کی مسجد کی زیارت نصیب ہو، وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ زیارت لگی ہوئی۔ جناب مسلم اور جناب عباس دونوں میں 4 سال کا فرق ہے۔ مسلم ابن عقیل 28 برس کے تھے، 28 ایئرس کے تھے، اور مولا عباس 32 ایئرس کے تھے۔ دونوں کے لیے امام نے یہی کلمات استعمال کیے کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ آپ نے بہت آسانی سے سنا یہ جملہ، عبد الصالح اگر امام کسی کو بول دے تو اس سے بڑا صالح بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 اماموں کی موجودگی میں عباس کو عبد الصالح کہا گیا۔ امام ہے عبد الصالح، لیکن مولا عباس کو کہا گیا، اور جناب مسلم ابن عقیل کو۔ اچھا 2-3 منٹ جناب مسلم کے بارے میں بھی سن لیں، جب یہ کلمات ہیں زیارت کے کہ ایک امپورٹنس معلوم ہو۔ جناب مسلم کا پوری زیارت جو جناب عباس کی ہے اسی طرح جناب مسلم کی بھی ہے، وہی کلمات ہیں۔ جناب مسلم پہلے وہ شخص ہے خاندان اہل بیت کے جو شبیہ پیغمبر رسول تھے۔ شہزادے علی اکبر بعد میں آئے، 18 سال کے شہزادہ، یہ 10 سال بڑے۔ پہلا خاندان اہل بیت کا کہ جو سرکار کا چہرہ شبیہ تھے۔ آپ چلتے تھے مدینے میں تو پرانے لوگ تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے یہ کہہ کے کہ رسول کی جوانی جاری۔ اور دوسری فضیلت مسلم ابن عقیل کی یہ تھی کہ آپ کی آواز بالکل مولا کی آواز تھی۔ جب بات کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مولا علی بات کر رہے ہیں۔ آواز مولا کی تھی، چہرہ رسول کا تھا۔ پھر سفیر امام حسین بھی بنے، the most trusted person of امام حسین۔ اتنے ٹرسٹڈ تھے مولا حسین کے کہ مولا حسین نے جو خط لکھا تھا کوفیوں کے بارے میں، وہ یہ لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ سن لیا آپ نے، امیجن کریں امام وقت اگر کسی کو بولے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، تو کیا مقام ہے مسلم ابن عقیل کا۔ میری ٹاپک مسلم ابن عقیل نہیں ہے، میری ٹاپک مولا عباس ہے۔ آپ سوچو کیا بات ہے۔ اور ادھر دوسری طرف جناب عباس کے لیے
جو جملے استعمال کیے گئے، کیا السلام علیکہ یا عبد الصالح، امام کہہ رہا تو صالح بندہ ہے، والمطیع للہ، یہ اللہ کا مطیع بھی ہے، صرف اللہ کا مطیع نہیں، پھر کہا والے رسول ہے، رسول کا بھی مطیع ہے، والے امیر المومنین علی کا بھی مطیع ہے، والے حسن والے حسین، وہ حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے۔ پورا امام نے ایک نقشہ کھینچ دیا کہ اب مولا عباس کس کس کے مطیع تھے۔ دوستوں ہم کو سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مولا عباس کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ مطیع ہونا، اور سب سے بڑی چیز جو جناب عباس میں تھی وہ اطاعت تھی، اوبیڈینٹ تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں مولا کے اوبیڈینٹ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں امام کے چاہنے والے یوں ہی نہیں بنتے جب تک اطاعت تمہارے پاس نہ ہو۔ آپ سن رہے میری بات؟ والمطیع للہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین۔ اس کے بعد چھٹے امام نے ایک عجیب جملہ رکھا کہ السلام علیکہ یا افضل الشہداء۔ سن رہے آپ بات؟ سارے شہداء میں عباس افضل ہے، وہ عباس جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے۔ مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی، حسین نے خاموش کر دیا۔ بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وقا کا دم گھوٹنا بہت مشکل ہمارے۔ دنیا میں بہت بہادر گزرے، بہادری کے ساتھ صبر صرف عباس کا حصہ ہے۔ اس وقت پتا چلا کہ اطاعت کیا ہے۔ ابھی مصائب پہ نہیں آیا میں، جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، اطاعت دیکھو عباس کی، غصہ غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا، فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم، جملے سنیں یار، کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرما دی۔ حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ اب ایک جملہ سنو، خاموشی کو توڑنے کے لیے بول رہا، اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اطاعت امام کس کو کہتے ہیں۔ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے، کہ دنیا کو بتایا کہ امام کا اوبیڈینٹ کیسے ہونا۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، امام کی مرضی سے زندگی گزارو۔ یہ مت بولو کہ میں امریکہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ڈونٹ سے لائک دس۔ میں یوتھ کا بول رہا، اپنی مرضی کہیں نہیں چلانا، وہ فریم جو ہے اسلام کا، اس فریم میں رہنا ہے۔ اطاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی بات بول رہا۔ اوبیڈینٹ نہیں ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو، زیرو۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اگر اوبیڈینٹ نہیں ہوگے۔ اور 24 آورز میں ایک دفعہ سوچنا کہ میں نے کتنی اطاعت کی اللہ کی معصومین کی۔ آج اپنی مرضی چھوڑ دو۔ ایک دفعہ اسلام میں آ گئے تو اپنی مرضی نہیں، جو مرضی امام ہو وہ تمہاری مرضی ہو، وہ شیعہ ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو کہ مجھے یہ پسند ہے اسلام تو میں یہ کروں گا، مجھے یہ حکم پسند ہے میں یہ کروں گا، یہ نہیں پسند ہے میں نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی؟ میں بہت احتیاط سے بول رہا یار۔ مجھے میوزک پسند ہے، اسلام کو پسند نہیں ہے، لیکن مجھے سننا ہی سننا ہے، یہ میری مرضی۔ می اینڈ مائی لائف بولتے ہیں نا یہاں، کیا بولتے ہیں آپ؟ بولیں بہتر کیا ہے؟ اٹس مائی لائف۔ واٹ ڈو یو مین اٹس یور لائف؟ کیا مطلب ہے تمہاری لائف؟ تمہاری لائف نہیں ہے، جو امام کی لائف ہے وہ تمہاری لائف ہے، جو امام کی اطاعت ہے وہ تمہاری لائف ہے۔ پھر رومت مولا عباس پہ، مولا عباس کی زندگی کو اپنے سامنے ایک آئیڈیل بنا کے زندگی گزارو۔ ڈونٹ سے اٹس مائی لائف، واٹ ڈو مین اٹس یور لائف؟ یہ کتنے دن رہے گی تمہاری لائف؟ 60 70 80 90؟ اس کے بعد وہاں بولو گے اللہ اٹس مائی لائف؟ شیعہ وہ نہیں ہوتا۔
ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو، ڈیوائیڈ کر کے بتاؤ وہ اور ہیں تم اور ہو۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ اللہ کیا بول رہا؟ تم شکر ادا کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ بیوی بھی ایسی اطاعت گزار کے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کروں شکر، کس چیز کا کروں۔ دوستوں میں کیا جملے بول رہا آپ سنتے جا رہے ہیں۔ کس چیز کا شکر کرو؟ کبھی یہ مت بولو میں کس کا شکر کروں۔ 24/7 اگر میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کروں تو شکر کم نہیں۔ اتنی نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دوستو آج کی مجلس اس مظلوم بی بی کی ہے کہ جو اس کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ جب تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو سکینہ کا واسطہ دے کر عباس سے مانگو، حسین سے مانگو۔ بی بی سکینہ کی ایک بہت چھوٹی سی نظر ہے، آپ ٹرائی کرنا اپنے اپنے گھروں میں۔ حسین کی یتیم بچی کی نظر، کوئی بڑی ایکسپینسیو نہیں، ایک سفرہ بچھاؤ، ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھو اور سکینہ کو صلوات اور الحم اور سورہ کوثر اور سورہ توحید پڑھ کے ہدیہ کر دو۔ ایسا یہ مجرب عمل ہے دوستو۔ وہ پانی بتا رہا کہ بچی کتنی پیاسی تھی، کتنی پیاسی تھی۔ سکینہ کی اتنی پیاس کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ 4 سال کی بچی نے ایسا صبر کیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے اور مدینہ آ کر چوتھے امام سے سوالات کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو، میں بھی آہستہ آہستہ پڑھوں گا۔ شہادت کی مجلس ہے، آج ایسا فرصہ دینا ہے کہ آج رباب تم کو دعا دے۔ بی بی رباب وہ بی بی جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی اور شام میں بھی اجڑ گئی۔ کربلا میں جھولے والا ذبح ہو گیا، شام میں سکینہ شہید ہو گئی۔ مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا۔ میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا، یہ تصور کر کے یہ تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی، ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ سکینہ زمین پر گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ اس وقت بی بی کو احساس ہوا کہ میرا بابا شہید ہو گیا، ہاتھوں کو پکڑ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ دوستو وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی، شمر آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا پورا پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ بچی نے کبھی ہاتھ کان پہ رکھے، کبھی رخسار پہ رکھے۔ آپ کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ ذرا تصور کرو کہ جو تمہاری بیٹیاں اگر ماں کے سامنے کوئی بچی کے رخسار پہ تماچا مارے تو ماں کی کیا حالت ہوتی؟ کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ رباب بار بار یہ کہتی تھی کہ بیٹا سجاد میری سکینہ کو بچا لو شمر سے۔ وقت گزرا، 2 روایتیں پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں گا۔ آپ نے سنا، ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے کہ سکینہ کے رخسار نیلے ہیں، سکینہ کے کان زخمی ہیں، سکینہ کا پیراہن تار تار ہے۔ پہلی محرم کے بعد جب 10 محرم سے جو مجالس ہو رہی ہیں آپ اس میں سن رہے، آپ کو پتہ ہے آج کیا حال ہے؟ اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ آج سے 200 سال یا 250 سال پرانا واقعہ ہے کہ آج جہاں بی بی سکینہ کی قبر مبارک ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اس وقت علی ابن فاضل مازندرانی کا زمانہ، یہ وہی عالم دین ہے جو وادی السلام جو
جزیرہ خضرہ جا کر امام سے ملاقات کی. سید زادہ ہے علی ابن فاضل مازندرانی. ان کا پیریڈ ہے. یہ سیریا میں تھے. ان کے خواب میں شہزادی سکینہ مکمل حجاب میں آئیں. یہ سید زادہ ہے. آ کے کہا کہ ہماری لحد میں پانی آ گیا, لحد سے ہماری میت کو نکال کے لحد کی تعمیر کی جائے. یہ کام گئے کہ میں اور حسین کی بچی کی لحد. اس وقت کے جو علماء تھے ان کے خواب میں بھی حکم ہوا, 4 سال کی بچی ہے. بار بار 3 دن تک جب حکم ہوا تو سب لوگ بیٹھے, خواتین بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ اب کیسا ہوگا. حکم ہو رہا, میت کون نکالے گا, میت کون لے گا ہاتھ پہ. تو یہ سید زادے کو چنا گیا کہ تم اپنے ہاتھ میں گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر تعمیر ہوتی رہے اپنے ہاتھ میں میت کو لے کے ڈھانا. بس دوستو, ہر طرف خناتیں گھیری گئیں. سید نے کہا کہ نہیں, میں حسین کی بچی کی میت ہاتھوں پہ ایسے نہیں لے سکتا. ہاتھ پہ کپڑا ڈالا گیا, کہا کپڑا ڈال دو. کہا میری آنکھ پہ کپڑا باندھ دو, میں میت کو نہیں دیکھ سکتا. بس دوستو, ہاتھ پہ بھی کپڑا لیا, آنکھوں پہ بھی کپڑا رکھا. سید علی ابن فاضل مازندرانی بس یہ کہا, جب لحد کھولی اور میت کو نکالا, چند گھنٹے ان کے ہاتھوں پر تھے. سید زادہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ سے کچھ کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا اب تک رخسار نیلے ہیں, اب تک کان زخمی ہے, اب تک سکینہ کے رخسار سوجے ہوئے. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. پرسے کی مجلس ہے, تابوت کی مجلس ہے, یاد رکھو. آج ہم بی بی سکینہ کا جب تابوت اٹھاتے میں ماں بہنوں کو بول رہا, تم یاد رکھو یہ تابوت کے آگے آگے ہو سکتا حسین ابن علی چل رہے ہو. رباب تم کو دعا دے گی کہ میری بچی کا تابوت اٹھانے والوں. کربلا سے کوفے سے شام یہ قافلہ پہنچا. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ شام قافلہ پہنچ گیا. جس شام کے بارے میں چوتھے امام کا بار بار جملہ ہے کہ الشام الشام الشام. اور جب یہ قافلہ پہنچا شام, بیرون شام روکا گیا. اور آج بھی وہ بازار موجود ہے. جب بازار ختم ہوتا تو وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کو باب السعد کہتے ہیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. میں سارے سننے والوں کو بول رہا کہ اگر موقع ملے اور تم جاؤ تو باب السعد کے پاس ٹھہرنا اور اس لمحے کو یاد کرنا کہ یہ وہی دروازہ ہے کہ جہاں زینب 12 گھنٹے تک. آہستہ مت رو. آج آپ کو کوئی تماچا نہیں مار رہا. یہ اس بچی کا ذکر ہے کہ جو ہائے حسین کہتی تھی تو تماچے پڑتے تھے. تکلف سے مت رو. قافلہ روکا گیا, ساری سیدانیاں وہیں کھڑی ہوئی ہیں. کیوں روکا گیا تھا؟ یزید کے دربار کو سجایا جا رہا تھا. ظالم علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. دوستو, جب جانے کا موقع آیا, شمن نے آگے بڑھ کے چوتھے امام سے کہا کہ سیدانیوں کو لے کے دربار میں چلو. زینب نے جب دربار پہ نگاہ ڈالی تو کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. بی بی بیٹھ گئی تو ساری بیویاں بیٹھ گئیں. شمن تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد اپنی بھوبی سے کہو کہ دربار میں چلے. عزیزو, میرا امام تو کو زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا اور آگے یہ نہیں کہا کہ بھوبی اماں دربار میں چلیے, بلکہ یہ کہا بھوبی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی, حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. زینب نے تڑپ کے کہا بھیا رو مت بھیا, میں دربار میں جاؤں گی. نجف کا روک کر کے کہا کہ بابا آپ نے وعدہ کیا تھا, بابا آ کے اپنی بیٹی کی مدد کرو. قافلہ دربار میں پہنچ گیا. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. 3-4 منٹ یا 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا.
جب قافلہ دربار میں پہنچا، سیدانیہ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی، ظالم یزید تخت پہ تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ سن رہے میں بول رہا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ حسین کے سر کی طرف متوجہ تھا. یزید نے جب سیدانیوں کو دیکھا، شمر سے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. اس کے بعد یزید نے دیکھا کہ ان بیویوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. حسین بہت چاہتے تھے، اپنے سینے پہ سلاتے تھے. یزید مڑا سکینہ کی طرف، مڑ کے کہا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں ہو؟ بھرے ہوئے دربار میں حسین کی یتیم نے اتنی مظلومیت کے ساتھ کہا کہ یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. بس یہ کہنا تھا. یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے. رسی کھلی. یزید نے سکینہ سے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم کو بابا بہت چاہتے تھے. بی بی نے کہا کہ ہاں میرا بابا مجھے سینے پہ سلاتا تھا، بابا میرے ناز اٹھاتا تھا، بابا میری ہر بات سنتا تھا، بابا نے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، لیکن تیرے لوگوں نے کھینچ لیا. عزیزو اس کے بعد یزید نے کہا سکینہ کیا تم اپنے بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹا دیا. سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بچی آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، پکارو بابا کو. تو بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیران کو پھیلایا اور کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا. سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو. یہی سر جب زندان میں آیا، سکینہ بین کرتے کرتے خاموش ہو گئی، رباب چھڑپنے لگی کہ ہائے میری بچی کو کیا ہوا. صرف تصور کرو کہ بھائی کے ہاتھ میں بہن کی میت ہے، اور جب قبر کے قریب گئی تو آواز دی بابا اپنی امانت کو لے لو. زینب نے کہا عباس سکینہ دفن کی جا رہی ہے.